سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. جزاکم اللہ خیر سر، بڑی مہربانی سر. چلیں، سلیو آف اللہ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو ٹھیک، نہیں تو ابھی تھوڑا دیر رکیں گے آپ کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، میں ایکچولی اسٹوڈنٹ ہوں یا تھا، مطلب آپ کے لاسٹ اسٹریم اور یہ اسٹریم کے بعد چھوڑنے کا مطلب ارادہ کر لیا ہے. چلیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مطلب وہ کنونس ہونا ہے مجھ کو اور تھوڑا، اسی لیے میں آپ کے اسٹریم میں آیا. بالکل، آپ اس تعلق سے کوئی اگر سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں حسن نیت کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں، ہماری صرف ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگ ان لوگوں پر اعتماد کریں جو واقعی قابل اعتماد ہیں، بس بات ختم. باقی آپ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ وغیرہ نہیں داغتے ہیں. جی بائی دا وے، اس پر ایک یاد آپ کے سوال سے پہلے ایک چیز بتا دوں عاصم بھائی، میرا ایک خیال یہ بھی ہو رہا ہے، بقیہ حضرات سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ رمضان سے پہلے ایک اسٹریم تکفیر کے اوپر بھی ہوگی انشاءاللہ، کہ اصول کیا ہے تکفیر کے اصول کیا ہیں، کہ کس کو آپ کافر کہیں گے، کس کو نہیں کہیں گے. یہ جو ہر ایک کو کہ جی فلاں اس نے اس کو کافر کہہ دیا، اس نے اس کو کافر کہہ دیا. ہم اصول تکفیر پر، کہ امت نے کن اصولوں پر اتفاق کیا ہے شروع سے لے کر آخر بہت امپورٹنٹ ہے مفتی صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا امپورٹنٹ کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی اسکول میں پڑھتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر. بڑا امپورٹنٹ. تو چلیں، یہ نیت تو آپ نے کر لی، اب باقی آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اس پہ. ویسے اصل یہ ہے کہ مطالعہ تو خیر اپنی جگہ ہمیں کرنا ہی چاہیے، وہ ہر ایک آدمی کو. یہ جو پریزنٹیشن ہے نا، یہ بنانے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، وہ حوالے لے کر آنا اور سب کرنا. تو خیر اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے گا تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. جی بھائی سلیو آف اللہ صاحب بولیں. مفتی صاحب، میرا ایکچولی کئی وجوہات تھے انجینئر صاحب کو مطلب ان سے ناراضگی کا، جیسے سیکولرزم ہو گیا، ماڈرنزم کی سپورٹ، بہت چیزیں ہیں. لیکن جو اصل اصولی اختلاف تھا نا، وہ تقلید کے اوپر ہی تھا ایکچولی. وہیں سے ٹریگر ہو گیا سب. جیسے آپ کے ویڈیوز ہیں مفتی طارق مسعود کے، اور جو مطلب یہ روایتی علماء نے ان کی ویڈیوز میں نے جب گہرائی سے ان کا مطالبہ کیا تو میں نے یہی مجھے ایکچوئل خرابی لگی کہ یہ تقلید کے خلاف لوگوں کو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اپنے طرف سے اسلام کی تعریف کر کے گمراہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے تقلید کرنے کا. میں ایکچولی بائی برتھ سلفی تھا، لیکن اب مجھ کو لگ رہا ہے کہ تقلید بالکل ایک دم غلط چیز ہے. تو مجھ کو تھوڑا بھی ایکسپیرینس نہیں ہے، تو مجھ کو آپ سے رہنمائی چاہیے تھی کہ اب میں اگر تقلید کرنا چالو کروں تو کیسا کروں. دیکھیں، میں نے تو آپ کو، شاید آپ پہلے بھی آ چکے ہیں، آپ پہلے آ چکے ہیں، نہیں آئے تو ٹھیک ہے. میں نے آج کی پریزنٹیشن آپ نے پوری سن لی؟ ہاں پوری سن لی. ٹھیک. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ کے گھر میں بے سکونی ہوگی کوئی، آپ، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ حنفی بن جائیے، شافعی، آپ اصحاب الحدیث کے منہج پر، کہ جس منہج کو ریپرزینٹ امام احمد بن حنبل کرتے ہیں، آپ اس کو فالو کریں. تو آپ کے گھر کا جو ماحول ہے وہ اصحاب الحدیث کے منہج سے قریب تر ہے، یعنی ان کا منہج اصحاب الحدیث کا سے کلوزسٹ ہیں آپ، بجائے اس کے کہ آپ اصحاب الرائے میں کسی شافعی، مالکی، حنفی پر چلیں تو وہ تھوڑا منہج کا اختلاف زیادہ ہوگا، آپ کو بھی پریشانی ہوگی. آپ کا ایک حلقہ اثر ہے یا حلقہ ہے، وہاں مسجدیں ہیں، جاتے ہیں، تو آپ اصحاب الحدیث کے منہج کو کریں، چلیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ایکچولی کیسا ہے، مطلب یہاں جہاں ہم رہتے ہیں یا ہم اسٹینڈ آؤٹ ہوتے ہیں، ہماری وجہ سے ایک اختلاف کریٹ ہوتا ہے. تو مجھے میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ نے اگر مان لیجئے اصحاب الحدیث کے منہج پر عمل کیا، آپ سے کسی نے پوچھا بھائی تم اپنی رائے سے چلتے ہو یا کسی پر اعتماد کرتے ہو، آپ یہ کہیں کہ نہیں میں امام احمد بن حنبل اور ان کے منہج پر اعتماد کرتا ہوں اور اس لیے میرا فیدین بھی کرتا ہوں، اسی لیے میں آمین بالجہر بھی کہتا ہوں. تو اگر کوئی سامنے والا جاہل ہے، ٹھیک ہے، اس کو اسلام کا کچھ نہیں پتا، تو وہ تو ڈسکمفرٹ کا اظہار کرے گا. ہم اگر کوئی اہل علم میں سے ہے، آپ میرے سامنے آ کر کہیں کہ میں حنبلی ہوں، بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب ڈزنٹ ریلی میٹر ٹو می. نہیں ایکچولی مجھ کو ایسا نہیں کر رہا تھا، صرف آپ کی میں ویڈیوز نہیں دیکھا، میں نے کافی لوگوں کو دیکھ لیا. مطلب مجھ کو حنفیت کی طرف آنے کا مجھ کو رجحان ہے ابھی. وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جی مجھے حنفیت زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے تو حنفی، مطلب آپ حنفی منہج کو فالو کر لیں. مطلب وہی پوچھ رہا تھا میں آپ کو، مطلب اب میں اگر کرنا چاہوں تو کیسا کروں. آپ پڑھیں، سب سے پہلے تو مطالعہ کریں. اگر آپ انگلش، آپ کی فرسٹ لینگویج کیا ہے، یعنی تو کچھ بھی ہوگی لیکن انگلش سمجھتے ہیں؟ انگلش، اردو. انگلش سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو بھی سمجھتے ہیں. تو انگلش میں کتاب ہے اسینٹ ٹو فیلسٹی، اس کی PDF موجود ہے. فقہ کے اوپر کتاب ہے، تو فقہی مسائل سارے پڑھ لیجئے
اور جس طریقے سے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے بیسک آپ اس طرح اس کو فالو کرنا شروع کریں. پھر آہستہ آہستہ اکیڈیمکلی گرو کریں اپنے آپ کو. پہلے ایک کتاب پڑھ لی, پھر دوسری پڑھیں گے. مختصر القدوری ہے, اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے, اردو میں بھی موجود ہے, تو اردو کی کتاب پڑھ لیں, انگلش کی پڑھ لیں. تو اس طرح آپ اپنے آپ کو اکیڈیمکلی گرو کریں, اور آگے چل کر آپ کو کچھ دلائل بھی پتہ چل جائیں گے, خصوصاً اگر آپ کسی عالم کی نگرانی میں مطالعہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. سیکنڈ اور ایک سوال تھا جی. ابھی ایکچولی دوسرے مطلب جو وجوہات ہیں نا, اس میں سے بہت بڑی وجہ تھی جو ان کو آپ نے کافی لوگوں کو پوچھا تھا نا, شرک بالصفات, شرک بالذات, جو ان کا میننگ ورڈ کا عقیدہ ہے. جی. ان پہ ان کی وضاحت بار بار دینے کی کوشش کی ہے. وہ میں نے بھی ان کو ایک بار لائیو اسٹریم میں جا کے پوچھا تھا, تو وہ پھر ویسی وضاحت دینا چالو کرے جیسے آئے بھائی شیخ سیدھا توبہ کریں. بھائی ایک آدمی سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی جبکہ وہ زندہ ہے نا. ابھی میں نے حوالہ دکھایا کہ جو وہ یہ کہنا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوگی, میں توبہ کرتا ہوں, میں نے غلط لفظ بولا, وہ زیادہ ڈٹے ہیں ابھی, پہلے سے زیادہ اس کے اوپر قائم ہے. ہاں, تو یہ ہے نا اصل غلطی ہے. دیکھو میں اس کے باوجود میں ان کو مشرک نہیں کہتا, اس کے باوجود میں ان کی تکفیر نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ ان کے اس جملے کا کوئی ایسا احتمال نکل آئے کہ جس سے وہ کافر نہ ہوتے ہو, ہم اسی احتمال کے ساتھ ہیں. وہ کہہ تو دیں کہ جی یہ مطلب ہے, اور ادھر میں نے غلط لفظ استعمال کیا, میں غلطی سے توبہ کرتا ہوں, میں آئندہ استعمال نہیں کروں گا, بات ختم ہو جائے گی. ان کا مقام تو بلند ہو جائے گا نا. خود ان کا اصول ابھی انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی وضاحت نہیں چلے گی, توبہ ضروری ہے. تو خود اپنے اصول پہ کم سے کم عمل کر لیں, وہ وضاحت نہ دے, توبہ کر لیں. بالکل. تو اس سے مشرک نہیں ہو جائیں گے نا. نہیں, ہم بالکل ان کو مشرک قرار نہیں دے رہے ہیں, بالکل ان کو کافر قرار نہیں دے رہے ہیں, ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کلام سے شرک فی الصفات اور شرک فی الذات کی بو آ رہی ہے, یہ جملہ غلط ہے, اس جملے پر توبہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. آخری سوال تھا اس سے ریلیٹڈ, لاسٹ جی. اگر کوئی انسان جان بوجھ کے سیکولرزم اپناتا ہے, سیکولر تھاٹ رکھتا ہے, مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا, لا علمی کی بنیاد پر سیکولر ہوتے ہیں, سیکولر یا لبرل, لیکن ایک انسان جان بوجھ کے, تو کیا ہوگا, کافر ہے یا کافر ہونے کی نزدیک؟ نہیں, ہمارے یہاں بہت لوگ ایسے جان بوجھ کے وہ مطلب اپنی تکفیر اس طرح, میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ ہماری جو انشاءاللہ اسٹریم ہوگی تکفیر کے اوپر, اس کا انتظار کریں کہ تکفیر کے اصول کیا ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ ایک آدمی جان بوجھ کر سیکولرزم اپنا رہا ہے تو وہ بھی کافر ہو گیا. آپ اس کو اہل سنت سے خارج قرار دے سکتے ہیں, آپ اس کو ضال, مضل, گمراہ, یہ سب ٹھیک ہے, یہ سب یہاں تک تو چل جائے گا, لیکن یہ کہ کھٹ سے اس کو کافر قرار دے دیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ بھی ایک ایکسٹریمزم ہے, اور اس کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے انشاءاللہ. یہ بھی آگے کسی وقت پر ہم اس پر بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, شکریہ. ویاکم, بارک اللہ فیکم. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت